السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو محترم، عبید صاحب جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں اور اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں، چند دن قبل وہ پاکستان پہنچے اور اپنے آبائی گاؤں رق چرگاہ میں اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں چھت پر کھڑا ہوا تھا کہ اچانک پڑوسیوں کی آواز سنی، جن کی ایک معصوم بچی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ ماں جی، اللہ تعالیٰ تو شاہ رگ سے قریب ہے، پھر وہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ میں تو زور زور سے پوچھ رہی ہوں، زور زور سے مانگ رہی ہوں، زور زور سے بتا رہی ہوں، اس سے پہلے کہ اس کی ماں کوئی جواب دیتی، میرا میزبان ان کے گھر کے سامنے سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر گزرا، جن میں فروٹ اور دوسری بازاری اشیاء تھیں۔ ان کا دروازہ کھلا تھا۔ پڑوس کی اس معصوم بچی کی نظر ان چیزوں پر پڑ گئی تو وہ اپنی ماں کو زور زور سے پکارتی ہوئی اندر کی طرف دوڑی۔ اس کی ماں اپنی بچی کی آواز سن کر باہر کو تیزی سے نکلی۔ وہ سمجھی پتہ نہیں بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، دونوں کا سامنا سین میں ہی ہو گیا، تو اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا تو سن لی ہے، بہت سارے کھانے کی چیزیں بھیج دی ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ہمارے پڑوسیوں کو مل گئی ہیں۔ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ انکل وہ ساری چیزیں لے کر اپنے گھر کو جا رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ بچی ضد کرنے لگی اور اپنی ماں کو کہنے لگی کہ آپ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یہ چیزیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، ان کو بتاؤ کہ میں بھوکی ہوں، ان کو بتاؤ کہ کب سے میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، ان کو بتاؤ کہ یہ چیزیں غلطی سے آپ کو ملی ہیں، یہ چیزیں ہماری ہیں، ہمیں لوٹا دو، ہم لوگ بھوکے ہیں۔ اس کی ماں اپنی بچی کی یہ معصوم سی باتیں سن کر نیچے بیٹھ گئی اور اسے سمجھانے لگی کہ اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جب آپ کے لیے بھیجیں گے تو آپ ہی کے گھر بھیجیں گے، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، نہ ہی کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑے گی۔ مگر وہ بچی تھی، بھوکی تھی، وہ کہاں یہ بات مانتی تھی؟ وہ کہتی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اب چیزیں ان کے گھر کیوں بھیجی ہیں؟ بھوکی تو میں ہوں، میں نے خود دیکھا تھا، انہوں نے تو صبح بھی کھانا کھایا ہے۔ بچی کی والدہ اپنی بیٹی کی بات سن کر شاید رونے لگی تھی، کیونکہ اس سے آگے اس کی آواز نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر چومنا شروع کر دیا تھا۔ میں جو چھت پر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، یقین کریں مجھ سے اپنے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس معصوم بچی کا ایمان بے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اگر وہ یوں ہی اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہی اور اس کا حق اس ملک کے حکمران، اشرافیہ، بیوروکریسی، وڈیرے، جاگیردار اور میرے میزبان جیسے لوگ کھاتے رہے تو کہیں اس بچی کا ایمان ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ اٹھ جائے۔ یہ ساری باتیں سوچ کر میں لرز اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ تائب ہوتا ہوا نیچے آ گیا۔
میں نیچے اتر ہی رہا تھا کہ میرے میزبان مجھے بلانے کے لیے سیڑھیوں سے اوپر آ رہے تھے۔ ہم دونوں کا آمنا سامنا سیڑھیوں پر ہی ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھانا لگ چکا ہے۔ میں نیچے اترا، کھانے کی میز پر پہنچا۔ وہاں سے کھانے کی تمام چیزوں میں سے کچھ اشیاء اٹھائیں جو کہ 3 سے 4 افراد کے لیے کافی ہوں۔ وہ چیزیں لے کر دروازے کی طرف چل دیا تو میرا میزبان مجھے پکارنے لگا اور پوچھنے لگا یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے اس سے کہا کہ یہ میں نے اپنے حصے کا کھانا اٹھا لیا ہے، باقی مہمانوں سے کہو کہ وہ کھانا کھا لیں، میرا انتظار نہ کریں۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھاؤں گا۔ جب میری بیوی نے میری یہ بات سنی تو وہ بھی مجھے روکنے لگی اور سمجھانے لگی کہ میں یہ کتنا غلط عمل کر رہا ہوں، یہ کتنی بری حرکت ہے، میرے میزبان میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میری بیوی کو اپنی کلاس کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ کہیں اس کا امیج ان پینڈو لوگوں میں خراب نہ ہو جائے، اور مجھے ساتھ والی معصوم بچی کے ایمان کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ کہیں فقط کھانے کی وجہ سے یا بھوک کی خاطر اس کا ایمان نہ چلا جائے، اس کے دل میں یہ نہ بیٹھ جائے کہ اللہ دعائیں نہیں سنتا۔ میں نے اپنی بیگم کو سمجھایا بجھایا، لیکن جب وہ باز نہ آئی تو میں نے سختی سے روک دیا اور کہا آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھائیں، نہیں تو آرام سے وہاں بیٹھ جائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہیں اور بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ میرا سخت رویہ دیکھ کر میرے میزبان نے بھی دوبارہ مجھ سے پوچھنے کی جرت نہ کی۔ البتہ وہ میرے ساتھ گھر سے نکل آیا اور ہم لوگ اس کے پڑوسیوں کے گھر پہنچ گئے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو وہی معصوم بچی اپنی والدہ کے ہمراہ دروازے تک آئی۔ دروازہ چونکہ پہلے ہی کھلا تھا اور میں ان کے لیے انجان تھا، البتہ ان کا پڑوسی ان کی پہچان والا تھا جو کہ میرا میزبان تھا، اور اس خاتون کے دروازے تک آنے سے پہلے میرا میزبان مجھے روک رہا تھا کہ میں اس گھر نہ جاؤں گا، مگر جب وہ خاتون آ گئی تو میرا میزبان خاموش ہو گیا۔ خاتون کے ساتھ میں معصوم بچی بھی تھی۔ میں نے اس بچی کے سر پر پیار دیا اور کہا کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، آپ یہ کھانا میرے سامنے کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو پیٹ بھر کر کھاؤ، اگر اور کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ بچی فوراً ہی خوش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ وہ اپنی مما کو بتانے لگی کہ دیکھا آپ کی بات سچ ثابت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی، دیکھو ساتھ والے انکل کے گھر چلا گیا تھا نا، دیکھو وہ بھی ساتھ آئے ہیں ہمیں کھانا دینے کے لیے۔ گو کہ میرے میزبان کا منہ اترا ہوا تھا، اس کو یہ بات شاید نہ پسند تھی، لیکن وہ خاتون ہمیں اندر لے گئی۔ گھر میں بیٹھنے کو کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، 2 ٹوٹی ہو چارپائیاں تھی جن کے نیچے اینٹیں رکھ کر ان کو سہارا دے کر رکھا گیا تھا، اور ایک صحیح تھی، اس پر ایک چادر بچھائی گئی تھی۔ ہمیں اس چارپائی پر بٹھایا گیا اور وہ ساری چیزیں ہمارے آگے رکھی گئیں۔ خاتون سمجھدار تھی، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے مجھے کہا کہ اب اتنی ساری چیزیں پہلے ہی لے کر آپ آئے ہیں،
اب میں فقط آپ کے لیے چائے کا انتظام کروں گی، آپ یہ کھانا کھا لیں۔ مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر تو چائے کا بھی سامان نہیں ہوگا، یقیناً ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، اور اگر یہ لوگ اتنے ہی اچھے ہوتے تو یہ اس بچی کے حالات سے بے خبر کیوں تھے، جس بچی کے حالات سے چند منٹ پہلے آ کر بھی میں باخبر ہو گیا تھا۔ میں نے اس خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب چائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ میں فقط اپنی طرف سے تحفہ لایا ہوں۔ ساتھ میں ان کو تعارف دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور بتایا کہ میں اس ملک یعنی امریکہ میں ہوتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ گھر کی غربت کا عالم، گھر کے باسیوں کی حالت گھر کو دیکھ کر پتہ چل رہی تھی، گھر کے مکینوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بار بار پر اصرار کے باوجود بھی اس خاتون نے تو کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ البتہ اس کی بچی کھانا کھانے لگی اور ساتھ ہی مجھے دعوت دینے لگی، انکل آپ بھی کھائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کھانا لے کر آئے ہیں، اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو کل کو آپ جا کر اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ اس نے مجھے تو کھانا دیا ہی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے جو آدمی کھانا لایا تھا اسے نہیں کھانا دیا تھا، بتاؤ کیوں نہیں دیا، تم نے اسے کیوں بھلا دیا۔ بچی کی باتیں سن کر میرے دل میں بچی کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی اور میں اس کی معصومیت کے صدقے جا رہا تھا۔ میں نے بچی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، مگر میرے میزبان نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ شاید جیسے لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے کمتر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، یا غریب کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے، جیسے کوئی اچھوت ہو۔ میں نے اس بچی نے مل کر کھانا کھایا، بلکہ میں نے بچی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اور پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اب کے لیے میں نے جتنا کھا لیا یہ کافی ہے، باقی کھانا آپ میرے پڑوسیوں کو دے دیں، اتنا اچھا کھانا ہے وہ بھی کھا لیں گے۔ تو میں نے بچی سے پوچھا کہ تمہاری مما نے بھی تو نہیں کھایا؟ تو بچی نے معصومیت سے جواب دیا کہ میری مما کہتی ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، وہ بہت کم کھانا کھاتی ہیں، وہ شاید آج بھی کھانا نہیں کھائیں گی۔ میں نے بچی سے پوچھا کہ مزید کسی چیز کی کوئی گنجائش یا کوئی اور چیز تمہیں چاہیے ہو تو بتاؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ جا کر اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ وہ کھانا روز بھیجا کرے، مجھے بہت بھوک لگتی ہے۔ بے شک مما کے لیے نہ بھیجا کرے، وہ تو صبر کر لیتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ اب آپ کو روز کھانا ملے گا، اور باقی کھانا وہیں چھوڑ کر ان کے برتنوں میں ڈال کر برتن لے کر واپس اپنے میزبان کے ہمراہ آ گیا۔ جب ہم لوگ واپس پہنچے تو ہمارے میزبان اور مہمان سب کھانا کھا چکے تھے۔ سب لوگ مل کر تھوڑی دیر میرا مذاق اڑاتے رہے اور میری بیوی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ شاید اس کو میری حرکت سخت ناگوار گزر رہی تھی، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا اچھا کیا تھا، اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ خیر میرا میزبان اور میں کیونکہ دونوں خود بھوکے تھے تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے دوبارہ سے کھانا لگایا گیا۔ میں نے بھی وہاں بیٹھ کر پیٹ بھر کر نہیں کھایا تھا تاکہ کھانا ختم نہ ہو اور ان لوگوں کے لیے بچ جائے۔
تو یوں دوبارہ میں نے اپنے میزبان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور پھر موڈ بہتر کرنے کے لیے اس نے ادھر ادھر کی بات چھیڑ دی۔ ساتھ ہی وہ اپنے پڑوسیوں کی برائی کرتا گیا کہ ان کو لوگ بہت دیتے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن مجھے ان کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو لوگ کیا دیتے ہیں اور کیا نہیں دیتے۔ بات در حقیقت اتنی سی تھی کہ وہ لوگ اہل تشیع تھے اور ہم لوگ وہابی، بلکہ ان کے قرب و جوار میں بھی بسنے والے سب وہابی تھے۔ اس لیے سب لوگ ان کو نفرت سے دیکھتے تھے، بلکہ لوگوں کی خواہش یہی تھی کہ وہ لوگ یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ ان کے گھر خریدنے کے لیے بھی ان کو آفر کی گئی، ان کی ہر چیز خریدنے کے لیے آفر کی گئی، ان کو کہیں اور گھر بنا کر دینے کی بھی آفر کی گئی، لیکن ان لوگوں نے نہ مانی اور وہ وہیں بیسے رہے۔ خیر، اس حقیقت کو جان لینے کے بعد صبح میں نے اجازت لی، اپنی فیملی کے ہمراہ قریبی بازار میں آیا، وہاں سے 1 ماہ کا خشک راشن خریدا، ان کے گھر ڈلوایا، کچھ نقد رقم ان کے ہاتھ میں دی، ان کا ID کارڈ وغیرہ لیا، ان کو ایک بینک کے ملازم سے ملوایا اور بتایا کہ میں ہر مہینے کچھ رقم ان کے کارڈ پر بھیجا کروں گا، آپ یہاں سے نکلوا دیا کرنا۔ اس ملازم نے یہ نیکی کرنے کی حامی بھر لی۔ میں نے بطور رشوت اس ملازم کو بھی کچھ رقم دے دی تاکہ وہ ان کے ساتھ اچھا تعاون کرے، اور وہاں سے چلا آیا۔ میری بیوی سارے راستے مجھے سمجھاتی آئی کہ یہ لوگ آپ جیسے لوگوں کو لوٹتے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا ٹھیک کیا تھا۔ میں اس دن سے لے کر آج تک اس فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ وہ بچی جوان ہو جائے۔ میری خواہش ہے کہ وہ کوئی مقابلے کا امتحان دے اور کوئی اچھی آفیسر بن کر معاشرے کی خدمت کر سکے، لوگوں کے دل سے یہ نفرت ختم کر سکے۔ مجھے وہ بچی اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گا انشاءاللہ۔ یہ واقعہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے حکمران اور یہ مجھ جیسے وڈیرے اور ظالم لوگوں سے ان کا رزق نہیں، حقیقت میں ان کا ایمان چھین رہے ہیں۔ جتنا ہو سکے اپنے آس پڑوس نظر رکھیں اور لوگوں سے تعاون کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔